بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، اس ویڈیو میں آپ لوگ سنیں گے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش کہاں تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، پہاڑوں اور درختوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا، کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی اور کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی، فرشتے، جن اور انسان کس کس چیز سے پیدا ہوئے، انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد، ابلیس کون تھا، تخلیق کائنات اور تخلیق آدم۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں مختلف قرآنی آیات و احادیث کے ساتھ ہی سب کچھ بتائیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان کی سب چیز کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو رزین عقیلی سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بہت سے دوسرے محدثین نے سیدنا عبادہ بن صامت کی روایت بیان کی۔ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ امام مسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت بیان کی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہا کی رائے بھی یہی ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارک سے یہ واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور اس پانی پر پھر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر لکھ دی، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاں کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے، نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر۔ اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے، قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی، اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمانوں زمین کی پیدائش مارز وجود میں آتی ہے۔
اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کی کئی اقوال ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء و فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب بیان کی ہے۔ آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے؟ اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ کی روایت بیان کی ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدائے آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے وہ نور کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں۔ یہ خنت نور کا دور ہے کہ جس میں حرارت نہیں، گرمی نہیں تھی، روشنی تھی، ٹھنڈی روشنی، ایک بسیط نور تھا کہ جو اس حرف کن کے ذریعے مارز وجود میں آیا۔ خنت نور کے دور میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پیدا کی جو صاحب شعور اور صاحب تشخیص ہیں۔ ایک ارواح انسانیہ، وہ بھی نورانی ہے، اس نور سے بنی ہوئی ہے۔ دوسرے ملائکہ، وہ بھی نورانی ہے، یہ بھی اسی نور سے بنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، کیونکہ ابتدائی مرحلہ یہی ہے، یہ خنت نور کا دور ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی اس حرف کن نے ایک خنت روشنی کی شکل اختیار کر لی۔ اس سے پیدا کی گئی ارواح انسانی انہی میں سے ایک روح محمدی ہے، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی کو بنایا ہو تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ وہ بھی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی، صرف ایک تقدم زمانی اسے حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روح مبارک کو اس نور سے پیدا کیا، لیکن اسی نور سے تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئی، اور انہی سے وہ عہد لیا گیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی روح کو پیدا فرمایا۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلے ملائکہ کو، پھر جنات کو بنایا، اور پھر انسانوں کو، مطلب تخلیق آدم علیہ السلام۔ ملائکہ کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے پر کسی کو کوئی تردد یا شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اس نے خود اقرار کیا تھا، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو جب سب فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے تو یہ کہتا کہ اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل جنات پیدا کیے گئے، وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ فتنہ فساد میں مبتلا ہو گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا۔
ان کی جنات کے ساتھ زبردست معرکہ آرائی ہوئی تو جنات تہس نہس ہو گئے اور وہ سمندروں کے جزیروں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے جو تمام جنات کا سردار ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔